یا حسین جان، ہائے حسین جان، حسین جان، ہائے حسین جان، ہائے حسین جان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب اگر اب بھی یہ نصارہ نجران آپ سے کٹ حجتی کرتے رہیں اور بحث کرتے رہیں، بعد اس کے کہ آپ کے پاس قرآن آ چکا، علم آ چکا، تو آپ ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور خدا کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو شان پنجتن پہ ہے، اور کل میں نے معصوم عالم کا تذکرہ کیا تھا۔ آج بات آگے بڑھے گی اور امام حسن کا تذکرہ ہوگا۔ تاریخ عالم و آدم کا وہ پہلا بچہ، سنیے گا امام حسن کے لیے، تاریخ عالم و آدم کا وہ پہلا بچہ جس کی ماں بھی معصومہ ہے اور باپ بھی معصوم ہے۔ حسن سے پہلے کوئی آدمی ایسا خلق نہیں ہوا روئے زمین پر جو ماں کی طرف سے بھی عصمت لے کے آیا ہو، باپ کی طرف سے بھی عصمت لے کے آیا۔ ابتر کہنے والوں کے جملوں کا خدا نے جواب دیا اور ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی جب یہ معلوم ہوا کہ رسول کے گھر میں نواسا آیا ہے۔ فرشتے تہنیت کے لیے آئے، ملائکہ نے آ کے رسول اللہ سے مبارکباد دی، رسول بیٹی کے گھر میں آئے، شہزادے کو گود میں لیا، اپنی زبان چوسائی اور علی سے پوچھا کہ یا علی تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ تو علی نے عرض کی کہ سرکار آپ کے ہوتے میں نام رکھوں گا، آپ نام رکھیں اس کا، آپ بزرگ ہیں۔
میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا جو میں حوالہ دے سکوں آپ کو۔ مولا علی کا یہ قول تو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، جو ابھی تک پڑھا، لیکن اس کے آگے میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ رسول کے سے جب علی نے یہ کہا ہوگا کہ آپ کے ہوتے میں نام رکھوں، تو ہو سکتا ہے رسول کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ اللہ کے ہوتے میں نام رکھوں۔ اس لیے کہ قرینہ قائم ہے کہ جیسے ہی مولا علی نے رسول اللہ سے یہ بات کہی، ویسے ہی جبرائیل نازل ہوئے، اور جبرائیل نے آن کے رسول اللہ کو خبر دی کہ اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نام کسی دنیاوی انسان کا رکھا ہوا نام نہیں، بلکہ یہ نام اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نام ہے۔ امام حسن سبط اکبر، رسول کے بڑے نواسے اور ہمارے دوسرے امام، تمام فضائل اور تمام مناقب اور تمام مرتبے حسن کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کبھی رسول کی گود میں آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اما الحسن فسادتی و ہیبتی، حسن کو میری سرداری ملی ہے اور میری ہیبت ملی ہے۔ کبھی حسن و حسین دونوں آ جاتے ہیں کھیلتے ہوئے تو کلیجے سے لگا کے کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین سردار ہیں جوانان جنت کے، حسن اور حسین سردار ہیں جوانان جنت کے۔ اب جس کو جنت میں جانا ہو وہ سرداروں سے تعلقات ٹھیک بنائے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی معتبر حدیث ہے، جس میں سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین سردار ہیں جنت کے جوانوں کے۔ جنت میں ضعف و کمزوری اور تکلیف نہیں ہوگی، جنت جائے راحت ہے، جنت میں ضعف و کمزوری نہیں ہوگی۔ بچپن بھی کمزور ہوتا ہے، سہارا چاہتا ہے، بڑھاپا بھی کمزور ہوتا ہے، سہارا چاہتا ہے۔ لہذا جنتی جتنے ہیں سب جنت میں جوان رہیں گے۔ جوانی یہاں سے تو چلی گئی لیکن جنت میں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اب جنت میں 1,24,000 نبی ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، خاصان خدا ہوں گے، مومنین ہوں گے۔ صرف 2 آدمی ایسے ہیں جن کے سردار نہیں ہوں گے حسن حسین جنت میں، باقی سب کے سردار ہوں گے۔ ایک رسول جو خود کہہ رہے ہیں، دوسرے علی کو الگ کر دیا رسول نے کہ وہ ابوہما افضل منہما، ان دونوں کے باپ ان سے افضل ہیں۔ تو ایک تو سرداری ان کی علی پر نہیں ہوگی اور دوسرے رسول پر نہیں ہوگی، اس کے علاوہ سب کے سردار ہوں گے، آدم کے سردار، نوح کے سردار، موسیٰ کے سردار، عیسیٰ کے سردار، تو سب کے سردار۔ قرآن میں ہے کہ بولے کل درجات مما عملوا، جنت میں اسٹیجز ہیں اور جنت میں درجے ہیں، ہر ایک کا درجہ وہ ہے جو اس کا عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ قدرت میں اور نگاہ مشیت میں عمل حسن و حسین اتنا وزنی ہے۔ اب جو حسن و حسین سے دامن بچائے وہ جنت کے علاوہ کوئی ٹھکانہ تلاش کر لے۔ یہ امام حسن چھوٹے سے بہت کم سنی کے عالم میں رسول کی آغوش میں بیٹھے ہیں۔ مسجد میں ایک شخص آئے جن کو اہل مسجد پہچانتے نہیں تھے،
اجنبی صورت، رسول کو ادب سے سلام کیا، آن کے بیٹھ گئے۔ رسول نے جواب سلام دیا، مزاج پوچھا، کہا کیسے تشریف لانا ہوا؟ کہا کچھ مسئلے الجھے ہوئے ہیں، ان کو پوچھنے آیا ہوں۔ گود سے نواسے کو اتارا، کہا اس سے پوچھ لیجئے۔ یہ امام حسن بچپن میں ہیں، جب رسول کی گود میں بیٹھتے ہیں، نواسے کو گود سے اتارا، کہا اس سے پوچھ لیجئے۔ دیکھیے، میں واقعات جب کتابوں میں پڑھتا ہوں تو ان کو دنیا کی زندگی میں تول کے دیکھتا بھی ہوں۔ آپ کسی عالم کے پاس جائیے مسئلے پوچھنے، اس کا نواسا یا پوتا یا چھوٹا سا بچہ گود میں بیٹھا ہو اور وہ آپ کے سامنے اس کو بٹھا دے کہ اس سے پوچھ لیجئے، تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا رد عمل ہوگا؟ کہا انشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ بھی عالم ہوں گے، ترقی کریں گے، ہم دعا دیتے ہیں، مگر ابھی ہم کو کیا بتائیں گے؟ ابھی کیا بتائیں گے؟ تو عزیزان گرامی، ان بزرگ کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ بچہ کیا بتائے گا، مگر معلوم ہوا کہ وہ بزرگ بھی کوئی ایسے بزرگ تھے جو یہ جانتے تھے کہ محمد کے گھرانے کے چھوٹے بڑے برابر ہیں۔ وہ اسی ادب سے امام حسن کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے مسئلے رکھنے لگے، اور حسن بتانے لگے، یہاں تک کہ جب ان کے مسئلے تمام ہو گئے اور جو کچھ ان کو پوچھنا تھا پوچھ چکے، تو رسول کو سلام رخصت کیا اور اجازت چاہی۔ رسول نے فرمایا آپ مطمئن ہو گئے؟ کہا جی ہاں میں مطمئن ہو گیا۔ اب یہ رسول نے کیوں پوچھا؟ شاید اس لیے پوچھا ہو کہ اہل مسجد مطمئن ہو جائیں۔ جب وہ چلے گئے تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون تھے، ہم نے ان کو پہچانا نہیں۔ سوال یہ بات ہے کہ مسجد ہو، امام باڑہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جو پبلک کی جگہ کہلاتی ہے، تو کوئی نئی صورت آ جائے تو تعجب کیا ہے؟ اب یہاں مجلس ہوتی ہے، ہزاروں لوگ روز آتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ آپ سب کو پہچانیے؟ تو نئی صورت کا آ جانا کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ مقام تعجب تو یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے نے جواب کیسے دیا، لیکن مسجد والے یہ سوال نہیں کرتے کہ حسن نے بتایا کیسے، سوال کرتے ہیں کہ یہ کون شخص تھے، ہم نے انہیں پہچانا نہیں۔ تو رسول نے جواب دیا کہ یہ خضر پیغمبر تھے، یہ کبھی کبھی مجھ سے مسئلے پوچھنے آتے ہیں، آج میں نے حسن کی طرف متوجہ کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، اس واقعے کے اندر یہ ذہن میں رکھیے کہ خضر وہ ہیں کہ جن کے پاس خود بہت علم ہے، اور موسیٰ جیسے نبی کو قرآن کہتا ہے اللہ نے پڑھنے بھیجا تھا خضر کے پاس، تو خضر نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، لہذا میرے ساتھ نہ آؤ۔ موسیٰ نے ضد کی تھی تو ساتھ لے لیا تھا، مگر موسیٰ صبر نہیں کر پائے، بات وہی ہوئی جو خضر نے کہی تھی۔ تو آپ پہلے اپنے اور موسیٰ کے علم کا فرق ناپیے۔ پھر موسیٰ اور خضر کے علم کا فرق ناپیے، پھر یہ سوچئے کہ جو خضر موسیٰ کو شاگردی میں قبول نہ کریں وہ حسن کی شاگردی کر رہے ہیں۔ اور جب علم حسن کا اندازہ ہو جائے تو اپنے سوال کو پھینک دیجئے کہ حسن نے صلح کیوں کی۔ حسن کو فضائل کی حدیثیں گھیرے ہوئے ہیں،
اور حسن کے مرتبے سرور کائنات کی زبان سے بیان ہو رہے ہیں۔ کبھی مسجد میں مرکب بنتے ہیں حسن و حسین کے لیے، کبھی جنت سے لباس آتا ہے حسن و حسین کے لیے، کبھی گود میں لیتے ہیں، کبھی پشت پر بٹھاتے ہیں۔ حسن بھی چادر تطہیر میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں، حسن بھی مباہلے میں اسلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے نانا کے ساتھ جا رہے ہیں، حسن بھی اپنی ماں کی گواہی دینے کے لیے دربار میں موجود ہیں۔ یہ حسن کا بچپن ہے جو گزر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جب حسن کی جوانی آئی تو دنیا نے حسن کے بازو کی طاقت بھی دیکھی۔ شیر خدا کا بڑا بیٹا میدان جمل میں اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ محمد حنفیہ کو علی نے علم دیا اور پشت پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھایا۔ نہج البلاغہ گواہ ہے کہ علی نے محمد کو آگے بڑھایا، کہا تقدم یا بنیا تزول الجبال ولا تزل تک فی الارض قدمائک عز ناجزائک غیر اللہ جمجمتک انظر ببصرک اقصى القوم وعلم ان النصر من عند اللہ تعالی عز وجل۔ بیٹا آگے بڑھو، تقدم یا بنیا، بیٹا آگے بڑھو، تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائیں تم نہ ہٹنا۔ تب فی الارض قدمائک، اپنے پیروں کو زمین کے اندر اتار دینا۔ غیر اللہ جمجمتک، اپنے سر کو راہ خدا میں عاریت دے دینا، بارو کرنا، عاریت دینا۔ بارو جو چیز کی جاتی ہے وہ واپس مل جاتی ہے۔ علی کے جملے کی بلاغت دیکھیے، یہ نہیں کہتے دے دینا، عاریت دے دینا، یعنی جو جان راہ خدا میں جائے گی واپس مل جائے گی۔ غیر اللہ جمجمتک انظر ببصرک اقصى القوم، یا دوسری تحریر کے مطابق ارم ببصرک اقصى القوم، آخری صف پر نظر رہے، سامنے والی صف پر نہیں، دشمن کی آخری صف تمہارا ٹارگٹ ہو، اور اپنی فتح پر مغرور نہ ہو جانا۔ وعلم، بیٹا خیال رہے، ان النصر من عند اللہ تعالی عز وجل، فتح نصرت اللہ بلند و بالا کی طرف سے ہے۔ محمد آگے بڑھے، دشمن نے تیروں کی بارش تیز کی، محمد کے قدم آہستہ ہوئے، علی پھر آگے بڑھے، محمد کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا آگے بڑھ، محمد پھر آگے بڑھے، پھر تیروں کی بارش تیز ہوئی، پھر رفتار سلو ہوئی، علی نے پھر آگے بڑھایا، محمد پھر آگے بڑھے، لیکن تیروں کی بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ حسن نے یہ منظر دیکھا، ایک دفعہ تلوار کھینچی، آگے بڑھنا شروع کیا، تیروں کی بارش تیز ہوئی، حسن کی رفتار تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، حسن کی رفتار اور تیز ہوئی، یہاں تک کہ لڑائی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ لڑائی ختم ہو گئی، اب علی کھڑے ہیں، علی کے چاہنے والے علی کو گھیرے ہیں، علی کے پہلو میں حسن کھڑے ہیں، چاہنے والوں کے جھرمٹ میں محمد حنفیہ بھی کھڑے ہیں، مگر نظریں جھکی ہوئی ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، سر اٹھا نہیں رہے ہیں۔ علی نے محمد کی کیفیت دیکھی، جذبات کا اندازہ لگایا، آواز دی محمد
میرے بیٹے آگے بڑھ. محمد کو اپنے قریب بلایا. کہا بیٹا محمد کیا تم اس لیے شرمندہ ہو رہے ہو کہ جو تم سے نہیں ہو سکا وہ حسن نے کر دکھایا؟ کیا تم اس بات پر شرمندہ ہو رہے ہو کہ جو تم سے نہیں ہو سکا وہ حسن نے کر دکھایا؟ بیٹے محمد شرمندہ نہ ہو. مقابلہ دو برابر کی طاقتوں کا ہوتا ہے. مقابلہ دو برابر کی طاقتوں کا ہوتا ہے. تمہارا اور حسن کا کیا مقابلہ؟ تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے. یا علی غلام آپ کے قربان جائیں، آپ نے ایک ہی جملے میں دونوں کی طاقت بتا دی. حسن کی طاقت بھی بتائی، رسول اللہ کی طاقت بھی بتائی. صلوات بھیج دیں محمد. تاریخ بتاتی ہے کہ یہی حسن جنگ صفین میں بھی اپنے باپ کے ساتھ تھے. علی کا لشکر دیر سے پہنچا تھا. شام کا لشکر صفین کے میدان میں پہلے پہنچ گیا تھا. یہی دریائے فرات جو کربلا میں ہے یہ صفین سے بھی گزرتا ہے. اس پر دشمن نے اپنے پہرے بٹھا دیے تھے. علی کے لشکر میں پانی کی کمی ہوئی. لوگوں نے آن کے علی کے خیمے کو گھیرا. کہا یا علی پیاسے ہیں، دشمن پانی نہیں لینے دے رہا ہے. ایک مرتبہ حکم دیا کہ گھاٹ چھین لو. جیسے ہی علی نے حکم دیا گھاٹ چھین لو، امام حسن آگے بڑھ گئے اور ذرا دیر تلوار چلا کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا. تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت علی کے لشکر کے فوج کے سردار مالک اشتر اپنے خیمے میں تھے. ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ میدان میں امام حسن چلے گئے ہیں تو وہ جلدی میں گھوڑے کی پیٹھ پر زین رکھنے کے بدلے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے دوڑے. زین نہیں رکھی، اتنا ٹائم انہوں نے ویسٹ نہیں کیا. گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے دوڑے اور گھاٹ پر پہنچ گئے. ہاتھ جوڑے، یا ابن رسول اللہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ اگر آپ کو زخم آ جاتا، اگر اس لڑائی میں آپ کو ذرا سے بھی خراش آ جاتی تو کیا ہم منہ دکھانے کے لائق ہوتے؟ معلومات جہاں محمد حنفیہ کو دیر ہو وہاں حسن جاتے ہیں، جہاں مالک اشتر کو دیر ہو وہاں حسن آگے بڑھ جاتے ہیں. اب سمجھیے کہ جو صلح کی وہ بازو کی کمزوری کی وجہ سے نہیں کی. عزیزان گرامی، رسول کے دونوں نواسے فرزند رسول، ایک مظلوم تیغ و سنا ہے اور دوسرا مظلوم تاریخ ہے. ایک پر ظالموں نے تلواروں اور نیزوں سے حملہ کیا، دوسرے پر مورخوں نے اور راویوں نے اپنی زبان و قلم سے حملہ کیا. امام حسن کی تاریخ اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، سائن آف انٹروگیشن. حسن مجتبیٰ پر الزامات لگائے گئے. بنی امیہ کے بکے ہوئے راویوں نے حسن کے کیریکٹر پر الزامات لگائے کہ شادیاں بہت کرتے تھے، طلاق بہت دیتے تھے، اور 1400 برس کے اس طول میں
تاریخ 3-4 بیویوں سے زیادہ کے نام نہ لے سکی، لیکن مذہب فروش راویوں نے امام حسن کی بیویوں کی تعداد 250 تک لکھ دی۔ دشمنان اہل بیت پر محمد و آل محمد صلوات۔ اب سنیے، میرا وقت بہت کم ہے اور کہنا بہت کچھ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مورخین کی دھاندلی اور یہ حسن کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کے مورخین نے اور محققین نے روایتیں ان سے لیں جو بنی امیہ نے تیار کرائی تھیں، اور ان چیزوں کو اپنی کتابوں میں لکھا۔ ایک چیز جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور وہ یہ کہ یورپین رائٹرز جو مذہباً مسلمان نہیں ہیں، ان کے یہاں شادی نہ کرنے کو پریفرنس ہے۔ جناب مریم کی بھی شادی نہیں ہوئی، جناب عیسیٰ کی بھی شادی نہیں ہوئی، لہذا جہاں انہوں نے 2-3 بیویاں دیکھیں وہیں انہوں نے الزامات عائد کرنا شروع کیے۔ ان ویسٹرن رائٹرز نے چونکہ ان کے یہاں شادی نہ کرنے کو پریفرنس ہے، لہذا رسول اللہ پر بھی الزام لگائے اور ایسی کتابیں لکھی اور ایسے واقعات لکھے کہ ان کی بھی تعدد ازواج تھا اور بیویاں زیادہ تھیں، اور امام حسن پر بھی الزام لگایا کہ ان کی بیویاں زیادہ تھیں اور ان کی بھی تعدد ازواج ہے۔ میں کہوں گا امام حسن غم نہ کیجئے، جو الزام آپ پر لگا وہی آپ کے نانا پر بھی لگایا گیا ہے، لیکن نہ ان کے مرتبے میں کمی آئی نہ آپ کے مرتبے میں کمی آئی۔ زیادہ بیویاں رکھنے کا الزام رسول اللہ پر بھی لگایا گیا، زیادہ بیویاں رکھنے کا الزام امام حسن پر بھی لگایا گیا۔ چنانچہ فلپ کے ہٹی نے ہسٹری آف اسلام میں بنی امیہ سے روایتیں لے کے یہ لکھ دیا امام حسن کے لیے کہ he preferred the pleasures of the haram than the responsibility of the throne۔ انہوں نے حرم کے پلیجر کو تخت کی ذمہ داریوں پر پریفرنس دیا۔ یہ انہوں نے لکھا۔ جہاں شادی نہ کرنا قابل تعریف ہے، یہ آن کے امام حسن پر کیا اعتراض کریں گے؟ آج بھی عربوں کے محل دیکھیں جو بھرے ہوئے ہیں بیویوں سے، تو عزیزان گرامی وہ تخت عرب پر تھے، تخت انگلینڈ پر نہیں تھے جہاں ایک سے زیادہ شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھے آپ؟ ایک الزام امام حسن پر یہ کہ شادیاں کی، جبکہ 2-3 سے زیادہ بیویاں تاریخ کے اندر نہیں ہیں امام حسن کی، 3-4، اور یہ اس زمانے کا عام رواج تھا اتنی تعداد۔ اب اس میں جھوٹی روایتیں گڑھی گئیں، جھوٹ جتنا کم بولا جائے اتنا نپتا ہے۔ اس میں روایت گڑھی گئی کہ علی منع کرتے تھے کہ حسن کو بیٹی نہ دو، اس لیے کہ یہ طلاق دے دیتے ہیں۔ تو سمجھ میں نہیں آتا، حسن طلاقیں دیا کرتے تھے، علی منع کرتے گھومتے تھے، لوگ بیٹیاں دیے چلے جاتے تھے۔ اور عزیزان گرامی، شرعاً کوئی چارج نہیں بنتا حسن پر اگر بہت سی شادیاں کی، اس لیے کہ اسلام شادی کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، طلاق دینے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ تو حسن کو
اسلام نے پرمٹ کیا شادی کرنے کے لیے بھی اور طلاق دینے کے لیے بھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ مال مسلمین سے خریدی ہوئی لونڈیوں کے لڑکے حسن کی شادی کا اعتراض۔ حسن حسین علی کے داہنے و بائیں رہے، اور علی نے اپنی تمام اولاد کو حسن حسین کے احترام و حکم ماننے کا حکم دیا، اور باوجود اس کے کہ حسنین علی کے بیٹے تھے، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ علی ان دونوں شہزادوں کا احترام کرتے تھے۔ رسول کے فرزند تھے یہ، لہذا علی احترام کرتے تھے، اور حسنی وہ تھے کہ جب کسی کی ہمت نہ ہو علی سے بات کرنے کی، وہ حسن تھے جو علی سے بات کر لیتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن شام کی فوج نے صفین میں پوری طاقت سے حملہ کیا تو عراقی فوج پیچھے دبنے لگی۔ علی نے مالک سے کہا، مالک اشتر سے، کہ تو اپنے لشکر کو سنبھال۔ مالک سردار تھے نا لشکر کے، کہا تو اپنے لشکر کو سنبھال اور ان بزدلوں سے پوچھ کہ موت سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، اور میں دشمن کی پیش قدمی روکتا ہوں۔ تو لشکر سنبھال، میں دشمن کی پیش قدمی روکتا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت حیدر کرار کے چہرے پہ اتنا جلال تھا کہ کسی کی نظر ہمت نہیں تھی کہ نظر ملا سکے، صرف اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو ساتھ لیے ہوئے 1,20,000 کے لشکر کی پیش قدمی روک رہے تھے۔ دشمن کی پیش قدمی روک رہے تھے امام حسن مولا علی، اور آپ کے ساتھ صرف مٹھی بھر آپ کے خاندان کے نوجوان تھے، بیٹے اور بھتیجے بس، اور تیر سن آ رہے ہیں، اور وہ نوجوان خاندان کے جو علی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور پیش قدمی روک رہے ہیں، ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہے کہ کہیں کوئی تیر علی کے نہ لگ جائے۔ تو ہر ایک کے دل میں علی کی حفاظت کا خیال بھی ہے، مگر چہرے اقدس پر وہ جلال تھا کہ کسی نے ہمت نہیں تھی کہ بات کر سکے۔ آخر میں اس وقت یہ ہمت حسن نے کی اور آگے بڑھے اور کہا، بابا کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ قلب لشکر میں قیام فرمائیں؟ امام حسن کی خود روایت ہے کہ میرے بابا نے مجھ کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، بیٹا یہ تیرے باپ پر حملہ کرنے میں جتنا تیز ہیں، تیرا باپ جواب دینے میں ان سے زیادہ تیز ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے بابا کا یہ جملہ تو سن لیا جو انہوں نے فرمایا تھا، لیکن اب جو مڑ کے دیکھا تو بابا نہیں ہے وہاں، اب جو مڑ کے دیکھا تو بابا نہیں ہے، تو مجھے فکر ہوئی بابا گئے کہاں؟ اب جو دیکھا تو ادھر میمنے کی طرف دشمن پیش قدمی کر رہا تھا، علی اس کا جواب دے رہے تھے۔ یہ تھے حسن مجتبیٰ۔ 21ویں رمضان کو مولا علی شہید ہوئے، اور 22ویں رمضان کو مسلمانوں نے بے جبر و اکراہ بغیر کسی دباؤ کے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو اپنا رہبر چنا، اور امام حسن علیہ السلام کی مدت حکومت 6 مہینے ہے۔ اس 6 مہینے میں وہی زندگی تھی جو علی کی زندگی، وہی عدل تھا جو علی کا عدل، وہی شان تھی جو علی کی شان۔
لیکن خدا برا کرے دنیا طلبی کا، جس نے رسول کے فرزند کو چھوڑ کے ابو سفیان کے فرزند کو اختیار کیا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر مسلمان سے جو کلمہ گو ہے وہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ مسلمان اعتبار کے قابل ہیں اور بھروسے کے قابل ہیں؟ کیا وہ صحابیت، کیا وہ تابعیت، کیا وہ داڑھیاں، کیا وہ سجدوں کے گھٹے قابل اعتبار ہیں جو حسن کو چھوڑ کے حاکم شام کے پیرو بن جائیں؟ وہی لوگ جو کہتے ہیں حسین لڑے کیوں، وہی کہتے ہیں حسن نے صلح کیوں کی۔ یہ نئی بات نہیں ہے۔ جب رسول نے صلح کی تھی تو لوگوں کو رسول کی رسالت پر شبہ ہوا تھا۔ جب حسن نے صلح کی تو لوگوں کو حسن کی امامت پر شبہ ہوا۔ اس شبہ سے نہ رسالت گئی نہ اس شبہ سے امامت گئی، شک کرنے والوں کا ایمان ضرور چلا گیا۔ عزیزان گرامی، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے سناتا، لیکن وقت کی تنگی کے سبب میں آپ کو مختصر سناؤں کہ ہم ان راویوں پر، ان محدثین پر، ان مورخین پر، ان مسلمانوں پر کیسے اعتبار کریں جو ہیرے کی موجودگی میں پتھر کا انتخاب کر لیں۔ جذباتی ہو گئے یہاں بیٹھ کے سوچنا اور ہے، پورے عالم اسلام میں شام نے رشوت کا جال بچھا دیا تھا اور سردار خرید لیے گئے تھے، ایمان بک رہے تھے۔ حسن کے پاس بڑی حکومت تھی، اگر شام سے 1,00,000 دینار آتے تھے رشوت کے تو حسن 2,00,000 دینار دے سکتے تھے، لیکن حسن کے سامنے دو راستے تھے، یا رشوت دے کے حکومت بچائیں اور امامت چھوڑیں، یا رشوت نہ دے کے امامت بچائیں اور حکومت چھوڑیں۔ اب سوچیے حسن نے صلح کیوں کی؟ اب سوچیے کہ حسن نے صلح کیوں کی؟ یا امامت بچے گی یا حکومت بچے گی؟ تخت کو قربان کر دیا امامت پر۔ اور حسن اگر تلوار چلا لیتے، جان کا خوف نہیں تھا، ہمارے اور آپ کے ایمان کا خوف تھا۔ اگر حسن تلوار چلا لیتے تو یہ تاریخ کا عام بہاؤ ہے کہ تخت اقتدار پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے بہت سے بادشاہ سر میدان مارے گئے ہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حکومتوں کی تاریخ میں یہ نئی بات نہیں ہے کہ جب 2 بادشاہ لڑتے تھے تو ایک بادشاہ مارا جاتا تھا۔ سکندر و دارا کی لڑائی میں دارا مارا گیا اور سکندر فاتح ہو گیا، لیکن دارا کی موت کوئی مذہبی نوعیت اختیار نہ کر سکی۔ اقتدار کی لڑائی تھی، جو سکندر زیادہ اچھی طرح لڑا، جیت گیا، دارا نہیں لڑ پایا، ہار گیا۔ اگر حسن اس لیے کہ اقتدار ان کے پاس تھا، اپنے اقتدار کی حفاظت میں سر میدان شہید ہوتے تو یہ شہادت حکومت کے لیے مانی جاتی، دین کے لیے نہیں۔
حسن نے تلوار نیام میں رکھی، صلح کی، 20 سال تک حالات بدلے، اور 20 سال کے بعد کربلا کا واقعہ ہوا۔ سن 40 ہجری میں امام حسن نے صلح کی، سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ دونوں بھائیوں میں اختلاف تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اختلاف جب ہوتا جب حسن صلح کے نامے پر دستخط کر رہے ہوتے، حسین تلوار لیے کھڑے ہوتے۔ لیکن 20 برس کے بعد تلوار اٹھی تو یہ تو حالات بدل گئے۔ اب چھوٹی چھوٹے جملے وقت تمام ہو رہا ہے، ذہن میں رکھیے کہ حسن نے صلح کیوں کی، حسین نے تلوار کیوں اٹھائی۔ حسن سے سوال حکومت تھا، حکومت دے کے صلح کر لی۔ حسین سے سوال بیعت تھا، لہذا صلح نہیں کی۔ صلح نامے کے شرائط سن لیجئے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے۔ صلح نامے کے شرائط کیا تھے؟ پہلی شرط، حاکم شام کو مذہبی معاملات سے کوئی بحث نہ ہوگی، پہلی شرط۔ دوسری شرط، حاکم امام حسن کو دنیاوی ایڈمنسٹریٹو معاملات میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ تیسری شرط، شیعیان علی جہاں جہاں ان کے جان و مال محفوظ رہیں گے۔ چوتھی شرط، احواز و فارس کا خراج حاکم شام امام حسن کو ہمیشہ دیتا رہے گا۔ پانچویں شرط، اگر حاکم شام امام حسن کی زندگی میں مر جائے تو اقتدار امام حسن کی طرف آئے گا، اگر امام حسن پہلے گزر جائیں تو اقتدار امام حسین کو منتقل ہوگا۔ چھٹی شرط، ممبروں پر جو علی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے یہ فوری طور پر ود امیڈیٹ ایفیکٹ بند کی جائے گی۔ اس پر دستخط ہوئے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حاکم شام نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو جو صلح نامے کی 6 شرطوں پر عمل نہ کر پایا وہ پورے اسلام پر کیا عمل کرے گا؟ یہ صلح نامہ تھا، اور اس کے ذریعے سے امام حسن نے حق و باطل کا فرق جو ہے وہ واضح کر دیا، اور دین کے معاملات سے اس کا تعلق بالکل ختم کر دیا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ 20 برس کے بعد جب تخت اقتدار پر یزید آیا تو یزید کا تخت حکومت پر بیٹھنا بھی خلاف معاہدہ تھا۔ صلح نامے کی جو شرطیں تھیں ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ حاکم شام کے بعد یہ حکومت حسین کو منتقل ہوگی۔ تو یہ نہ کہیے کہ حسن نے صلح کی، بلکہ یہ سیز فائر تھا۔ جب آخری شرط بھی منظور نہیں ہوئی تو تلوار نکل آئی۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ حسن نے 10 برس تک خاموشی سے زندگی بسر کی، تبلیغ دین کرتے رہے، مذہب سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے باوجود بھی شام کے آئے ہوئے زہر نے امام حسن کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔
عزیزان گرامی، اب مسئلہ حسین کے ہاتھ میں تھا۔ حسین 10 برس تک حسن کی عروش پر رہے، سن 50 ہجری سے سن 61 ہجری تک۔ جب سوال بیعت اٹھا تو اب ضرورت تھی کہ دین کو بچانے کے لیے قربانی دی جائے، اس لیے کہ حسین بادشاہ نہیں تھے، حسین کے پاس اقتدار نہیں تھا، حسین فوج جمع کر کے نہیں لا رہے تھے، 72 آدمی لے کے کوئی حکومت پر قبضہ نہیں کر لیتا ہے۔ حسین نے جس طرح جان دی ہے، صبح قیامت تک اس کی یاد میں محرم منایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کل آخری مجلس ہے اور کل مجھے امام حسین کے لیے پڑھنا ہے، لیکن یہ عرض کر دوں کہ جس طرح ٹھیک 9 بجے روز مجلس شروع ہوتی ہے، ویسے کل نہیں شروع ہو پائے گی، اس لیے کہ سڑک سے جلوس گزرتا ہے، لہذا مجلس کے شروع ہونے میں ہر سال کی طرح کل کی مجلس میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی، یہ ذہن میں رکھ کے تشریف لائیے گا۔ آج کی رات محرم کی 9ویں رات ہے، سیدہ کا لال ہمارے گھر ایک رات کا مہمان ہے، ہم حسین کو الوداع کہنے کے لیے بیٹھے ہیں، خیموں میں قحط آب ہے، کربلا کی زمین دشمنوں سے چھلک رہی ہے، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں۔ آج کی رات ہمارا رواج یہ ہے کہ ہم شبیہ پیغمبر حسین کے بیٹے کا ماتم کرتے ہیں۔ آج کی رات اور کل کا دن حضرت علی اکبر کی مصائب کے ساتھ مخصوص ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سویرے جب لشکر آراستہ ہوئے تو حسین نے سب سے پہلے علی اکبر کو دیکھا، وہ کہا تقدم یا ولدی، میرے بیٹے آگے بڑھ۔ اصحاب باوفا نے اپنی تلواریں اپنے گلے پر رکھ لیں، مولا ہمارے ہوتے آپ کا بیٹا جائے گا، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، پہلے ہم جائیں گے اس کے بعد آپ کے گھر والے جائیں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ علی اکبر کو اول شہید کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے اسماعیل چھری کے نیچے آ کے ذبح ہیں، اسی طریقے سے سب سے پہلے اجازت پا کے علی اکبر اول شہید ہے۔ لوگ شہید ہوتے رہے، دوستوں کے بعد عزیزوں کی باری آئی، دل کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ جب عباس کا خون میں ڈوبا علم بھی دریا سے آ چکا، تو علی اکبر نے کہا بابا اب مجھے بھی اجازت ہو۔ حسین نے بیٹے کو دیکھا، منع نہیں کیا، کہا بیٹا خیام اہل حرم سے رخصت ہو لو۔ شہزادہ خیمے میں گیا، ماں سے اجازت لی، پھوپھی کو رخصت کیا، بہن کو الوداع کہا۔ مجھے نہیں معلوم خیمے میں کیا حالت تھی، مجھے اتنا معلوم ہے کہ علی اکبر جب نکلے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ باپ کے سامنے آئے، باپ نے سر پر خود رکھا، کمر میں پٹکا باندھا، کہا جاؤ میرے لال جاؤ۔
علی اکبر مقتل میں گئے، حسین در خیمہ پہ اکیلے رہ گئے۔ علی اکبر جہاد کر رہے ہیں، حسین بیٹے کے جہاد کو دیکھ رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا 3 دن کے بھوکے پیاسے کے جہاد کا دیکھنا کیا؟ میں نے روایت میں جب جملہ پڑھا کہ علی اکبر جب لڑ رہے تھے تو چن چن کے جوانوں کو قتل کر رہے تھے۔ علی اکبر کی تلوار چن چن کے جوانوں کو قتل کر رہی تھی۔ اس کی وجہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر میرا دل کہتا ہے کہ علی اکبر لڑتے وقت سوچ رہے ہوں گے کہ اب جو میری تلوار سے بچ جائیں گے یہ میرے بابا سے لڑیں گے۔ اسی عالم میں بکر ابن غانم آیا مقابلے پر، جناب لیلہ در خیمہ پر تھی، حسین کے چہرے پر پریشانی دیکھی، کہا کیا میرا لال زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں لیلہ، ایک پہلوان آیا ہے، خیمے میں جا کے دعا کرو۔ ماں نے دعا کی، علی اکبر کامیاب ہو کے پلٹے، ماں آ گئی در خیمہ پر دوبارہ، بیٹا پہچانا نہیں جا رہا تھا، زرہ کی کڑیوں سے خون ٹپک رہا تھا، گلابی ہونٹ اودے ہو گئے تھے۔ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ کہا بیٹا قریب تیرے دادا تجھے یہاں پہ کوثر سے پانی پلائیں گے۔ یہ سن کے علی اکبر چلے گئے، لیلہ خیمے میں چلی گئیں، ثانیہ زہرا در خیمہ پہ آ گئیں، حسین انتظار میں تھے۔ ایک دفعہ آواز آئی یا ابا علیک منی سلام۔ اللہ نے گرامی آواز آئی یا ابا علیک منی سلام، اے بابا میرا سلام لیجئے۔ حسین چلے، کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی۔ پتہ نہیں علی اکبر کو پکار رہے تھے یا علی مرتضیٰ کو۔ علی اکبر تک پہنچے، سینے میں برچھی کا پھل پیوست تھا۔ ابھی علی اکبر زندہ تھے، کہا بیٹا میں آ گیا۔ کہا بابا میرے دادا آ گئے، ہاتھ میں جامِ کوثر لیے۔ اللہ اکبر۔ اے حسین آپ کی غربت پر لاکھوں سلام، اکیلے، کوئی یاور نہیں، کوئی ناصر نہیں۔ آسمان کو دیکھا، اپنی تنہائی کو دیکھا، علی اکبر کے سینے کے زخم کو دیکھا، ٹوٹے ہوئے برچھی کے پھل کو دیکھا۔ آستینیں الٹی، ایک ہاتھ زمین پر ٹیکا، ایک ہاتھ سے برچھی کا پھل پکڑا، برچھی
نکال لی، علی اکبر کا دم نکل گیا، منہ پر منہ رکھ دیا، یا بنیا، اے میرے لال، لقد استراحت منک